سوال ہے کہ کیا مرد چاندی کی چین گلے میں ڈال سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب کئی دفعہ پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ وہ پہن سکتا ہے۔ اس کی ممانت حدیث میں نہیں آتی بلکہ جواز آتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں ایک ہار تھا لونگ سے بنایا ہوا، خوشبودار جو لونگ ہے نا ڈال کر، تو ہار ان کے گلے میں ڈالا تھا۔ تو چین جو ہے وہ چاندی کی گلے میں مرد لڑکا جو ہے وہ پہن سکتا ہے، انگوٹھی پہن سکتا ہے، سونا پہننے کی ممانت ہے اور لوہا پہننے کی ممانت ہے۔ یہ جو دھاگے ہیں نا، چھوٹے بچے دھاگے پہن سکتے ہیں، خوبصورت رنگ برنگے دھاگے خوبصورتی کے لیے وہ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نام لکھا ہے، ڈیزائن بنا ہے یا بریسلٹ بنا ہے، ویسے ہی زیب و زینت کے لیے پہن سکتے ہیں، اس پر کوئی ممانت نہیں ہے۔ جی جی، دھاگوں کو تعلق اگر زیب و زینت سے ہے تو درست ہے۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کنٹراسٹ کپڑے پہن لیتا ہے، کوئی دھاگا پہن لیتا ہے تو جائز ہے۔ محبوبہ کے ساتھ یہ جائز نہیں، معشوقہ کے ساتھ۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ سوال ہے کہ نماز استخارہ پڑھتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں تو خواب نہیں آتا۔ بھائی استخارہ میں خواب کا دکھائی دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، شریعت نے نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ استخارہ کے بعد کوئی آپ کو بندہ ٹکر جاتا ہے اور وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں شرح صدر کر دیتا ہے، کھول کر بتا دیتا ہے، اس کے فوائد بتا دیتا ہے یا اس کے نقصانات بتا دیتا ہے۔ خواب بھی آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دل کا ملان بھی کر سکتا ہے، تو خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ سوال ہے برسی منانے کی کیا حقیقت ہے؟ برسی جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یادگاری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے مشن کو دوبارہ زندہ کرنے کا ایک عزم ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب ہے۔ تو 3 دن تک سوگ ہے، اس کے بعد کوئی اسلام کے اندر سوگ نہیں ہے، اور میت کے دفن کرنے کے بعد اکٹھ کرنا میت کے لیے، اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کوئی بندہ کچھ عرصہ کے بعد میت والے گھر میں آتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ سوگ 3 دن کے لیے ہے، بخشش کی دعا 3 دن کے لیے نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ سوال ہے کہ نام لیے بغیر غیبت کر سکتے ہیں؟ ہم غیبتیں کرتے ہیں 3 طرح کی۔ ایک طرح کی غیبت ہے جو موروثی غیبت ہوتی ہے کہ ساڈے بڑے آندے سنے بڑے کمینے نے تے بڑے انج نے، یہ موروثی غیبت ہے۔ ایک غیبت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق کسی کی زبان کے ساتھ ہے۔ مثال، آپ میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں اور میں کسی عالم دین کی غیبت کرتا ہوں، نہ آپ نے دیکھا ہے نہ آپ نے سنا ہے، تو مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ غیبت کرتے ہیں۔ جیسے نون لیگ والے رانا ثناء اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہتے ہیں پکا چور ہے، اور بعض لوگ عمران خان کا اعتبار کرتے ہوئے کہتے ہیں پکا چور ہے۔ وہ مذہبی لیڈر ہو، سیاسی لیڈر ہو، اس کی زبان کا اعتبار کرتے ہوئے غیبت کرنا۔ تیسری جو غیبت ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کسی کو گناہ کرتے دیکھا ہے، چرا رہا تھا، برائی کر رہا تھا، آپ نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ سب سے بدترین جو غیبت ہے وہ تقلیدی اور موروثی غیبت ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی کوئی بات نقل کر دیں، اور اس غیبت کا تعلق قومیت کے ساتھ بھی ہے۔ بعض لوگ شیخوں کی برائی کرتے ہیں، بعض بٹوں کی برائی کرتے ہیں، ہر قوم نے دوسری قوم کی برائی کے لیے جملے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے، یہ موروثی غیبت ہے۔
پھر کسی پر اعتماد کرتے ہوئے غیبت کرنا، یہ بھی بڑی بدترین غیبت ہے۔ اور پھر تیسری غیبت کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ایسی جو غیبت ہے اسلام کے اندر اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پردہ رکھیں اور پردہ ڈالیں۔ آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو اگر آپ اس کا پردہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کے ابو پر پردہ رکھے گا۔ بعض بندے نام تو نہیں لیتے لیکن غیبت کرتے ہوئے نام نہیں لینا، لیکن حالات سارے ایسے بتانے ہیں کہ ٹچ نشانہ اسی پر جاتا ہے۔ ایک مولوی ہے، ایک بندہ ہے، اس کے حالات ہی ایسے بتا دینے کہ سننے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے۔